بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ بستی قریب تھی۔ ایک عورت تھی جس کا تنور تھا۔ اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابہ اسے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ وہ کہنے لگی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگی، میں ماں ہوں، تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے پر اتنی مہربان ہوں کہ اس کو تنور کے قریب بھی آنے نہیں دیتی۔ تو اگر میں ماں ہو کر اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی تو آپ سے سنا ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھ سے آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتلا دیں، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائے، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کے بجائے شیطان کو مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو یہ اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے،
ورنہ اللہ رب العزت تو بخشنے کو تیار ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو شیطان کی مانتا رہا، گناہ کرتا رہا۔ وہ کہے گا شیطان مجھے گرا دیتا تھا، میں گناہ کر بیٹھتا تھا، لیکن میں بہت افسوس کرتا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرتا تھا، لیکن پھر شیطان گناہ کروا دیا کرتا تھا، پھر میں توبہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے خاطر حکم فرمائیں گے، حالانکہ وہ عالم الغیب ہیں، اس کے نامہ اعمال کو دیکھو۔ فرشتے کہیں گے واقعی یہ گناہ کرتا تھا، پھر شرمندہ ہو کر معافی مانگتا بھی تھا، توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، ساری زندگی اس کا یہی معاملہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کو شیطان گرا دیتا تھا، مگر یہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، پھر شیطان گناہ کے ذریعے گراتا، یہ پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، یعنی توبہ کر لیتا۔ اس نے شیطان سے ہار نہیں مانی، وہ گناہ کرانے سے باز نہیں آیا، مگر یہ توبہ کرنے سے بھی باز نہیں آیا۔ یہ استقامت والا بندہ ہے، میں اس کو استقامت والوں کے ساتھ جنت عطا کر دیتا ہوں۔ تو آج ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے ہم اپنے اللہ سے دعا کریں مولا پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں نے کھانے کے لیے بھی نہ پوچھا، اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گھر کی دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر کے درست کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا اور آپ نے پھر بھی ان لوگوں کی دیوار درست کر دی۔ انہوں نے کہا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، جبکہ اس کے والدین نیک تھے، اور انہوں نے اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کے لیے خزانہ چھپا دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اور ان کے بڑا ہونے کے بعد ان کو کام آئے گا۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی ہے اور خزانہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس بستی کے لوگ لے لیتے، اور یہ دونوں بچے یتیم ہو کر بھی اس مال سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ نہ دیوار گرے، نہ خزانہ ظاہر ہو، اور نہ یہ بچے محروم ہوں۔ تو دیکھیے ان یتیم بچوں کے والدین نیک متقی پرہیزگار تھے، اس بنا پر اللہ پاک نے حفاظت کا انتظام کس انداز میں کر دیا۔ اشارہ خداوندی ہوا کہ میں ان کے اس خزانے کی حفاظت کر دوں۔ وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کی اولاد کے ساتھ بھی اسپیشل اور خاص معاملہ فرماتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ہمیں نصیب ہو جائے اور ہماری اولاد کو بھی نصیب ہو جائے تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی عطا فرمائی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر رکھا، سادہ زندگی گزاری اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ عمر تم نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا۔ پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا تم سے پہلے جو حاکم تھے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اتنے خزانے چھوڑے، اتنی زمینیں چھوڑی، اتنی جاگیریں دیں کہ آج ان کی اولاد عیش کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تمہارے 11 بیٹے ہیں
اور تم نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا، تمہارے بعد تمہاری اولاد کا کیا برا حشر ہوگا۔ یہ بات سن کر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا میری بات سنو، اگر میں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی، ان کو نیکی سکھائی، نیکی کے راستے پر لگایا، تو اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہے، میں اپنی اولاد کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، اور اگر یہ نیک نہیں بنے بلکہ بدکار بنے تو ان کی بدکاری پر میں ان کا کچھ تعاون نہیں کر سکتا۔ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے اور ان کے بعد جو بندہ حاکم اور بادشاہ بنا، اس نے سوچا کہ اچھے اور نیک بندے مل جائیں تاکہ مختلف علاقوں کے گورنر بناؤں، چنانچہ اس کو پورے علاقے میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں سے زیادہ پڑھا لکھا، تربیت یافتہ، نیک سیرت بندہ نہیں مل سکا۔ اس نے ایک بیٹے کو گورنر بنایا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو بنایا، ہر ایک گورنر بنے، راحت اور سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ جبکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پہلے والے حکام جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں چھوڑی تھیں، ان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ پورا خزانہ ختم ہو گیا، اور میں نے ان کو جامع مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور عین اسی وقت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔